عمران خان صاحب نے یہ ترک ٹی وی کو انٹرویو دیا ہے تو کیا یہ ممکنات میں ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان کی افواج کے خلاف، پاکستانی شہریوں کے خلاف، پاکستانی اداروں کے خلاف کارروائیاں کرتے رہے ہیں ان کو غیر مسلح کیا جا سکے، اور وہ بھی افغانستان کے طالبان کی مدد سے؟ دیکھنے میں تو یہ پاسبلٹی نہیں لگتی، اور پاکستان نے اپنے سرحدی علاقوں میں، نارتھ اینڈ ساؤتھ وزیرستان، باقی علاقوں میں بڑے کمپریہنسو آپریشن کیے ہیں، اور تحریک طالبان کے جتنا اسٹرکچر ہے اس کو ختم کیا ہے، اور اللہ کا شکر ہے ابھی کوئی پروسٹائب آرگنائزیشن پاکستان کے اندر موجود نہیں ہے۔ مشرف کے زمانے میں بھی جب دہشت گردی کی کارروائیاں شروع ہوئی تھی جنرل مشرف کے زمانے میں، تو اس وقت بھی ان سے ایک نیک محمد جس وقت تحریک طالبان کو لیڈ کر رہا تھا، لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ اثر نہیں ہوا تھا، کیونکہ گورنمنٹ نے یہ کہا تھا کہ جتنے لوگ یہاں پہ فورنرز آئے ہوئے ہیں اور جو یہاں پہ موجود ہیں وہ اپنے آپ کو رجسٹر کرا لیں اور اس کے بعد پاکستان کے مین اسٹریم میں شامل ہو جائیں، تو ہم ان کے خلاف کوئی آپریشن نہیں کریں گے۔ اور یہ ان کو ایٹ دی لیول آف 11 کور کمانڈر، جنرل صفدر کور کمانڈر ہوتے تھے اس زمانے میں، 11 کور ان کی طرف سے یہ آفر کی گئی تھی، اور اس میں آرمی اس زمانے میں نارتھ اینڈ ساؤتھ وزیرستان ایجنسی میں موو نہیں کیا تھا، زیادہ تر وہاں پہ ایف سی کے سیٹ اپس ہوتے تھے، لیکن وہ چیز زیادہ نہیں چل نہیں سکی۔ اسی طرح اگر تاریخ میں دیکھیں تو یہاں پہ ایک تحریک طالبان پاکستان نے اپنی ایک شورا بھی بنانے کی کوشش کی، جس کے اندر تمام پارٹیوں کو وہ بھی کامیاب نہیں ہوا، کیونکہ یہ دہشت گرد گروپ ہے، ان کے اندر نہ تو اخلاق ہوتا ہے، نہ ان کے اندر کوئی اصول ہوتا ہے، نہ یہ کسی اصول کی پاسداری کرتے۔ دہشت گرد جو ہوتا ہے اس کا تو اپنا ایک موٹیو ہوتا ہے، کوئی ایتھنیسٹی کو، کوئی مذہب کو، کوئی اپنے بائسز کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں دہشت گردی کرنے کے لیے۔ تو ڈس آرم کس طرح کریں گے؟ کیا مطلب وہاں پہ کوئی پریڈ سیریمنی کریں گے کہ جی وہاں پہ جائے کھڑے ہو جائیں گے لوگ، آ کے اپنے ہتھیار پھینکتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے اور پھر اس کے بعد پاکستان میں آ جائیں؟ تو ایک عجیب سی پروپوزیشن ہے، مجھے نہیں پتا ذہن میں کیا چیز ہے یا وہ کس چیز کو ماڈل بنانا چاہتے ہیں۔ ہاں مجھے اتنا ضرور پتا ہے کہ جب بلوچستان کے اندر انسرجنسی چل رہی تھی 1973-74 میں، جب اکبر بگٹی کی گورنمنٹ کو ختم کیا گیا تھا، تو وہاں پہ ایک سب سے پہلے ایک بہت بڑا آپریشن ہوا تھا۔ وہ جو دہشت گرد اس زمانے میں جو یہ گروپس لڑ رہے تھے، جس میں زہریز بھی تھے، بگٹیز بھی تھے، مریض بھی تھے، اور کچھ افغانستان چلے گئے، تو ایک شمالانگ آپریشن ہوا تھا بہت بڑا، اور اس کے اندر تمام کے تمام یہ جو دہشت گرد اس کی شمالانگ پہاڑی کی ٹاپ پہ موجود تھے، کیا تک گیا گیا تھا 24 چاروں طرف سے، اور وہ کوئی سیج جو ہے وہ کوئی 10-15 دن سے زیادہ چلا تھا۔ پھر انہوں نے ہتھیار ڈالے تھے، اور اس کے بعد ایک ویپن لینگ سیریمنی جو ہوئی تھی وہ کولو میں ہوئی تھی، جہاں پہ ذوالفقار علی بھٹو جو ہے پرائم منسٹر آف پاکستان، وہ گئے تھے، انہوں نے عدی گلٹیاں اور اس قسم کے جو دہشت گرد تھے انہوں نے سرنڈر کیا تھا اور اپنے ہتھیار دیے تھے۔ اس کے بعد کافی امن ہو گیا تھا بلوچستان کے اندر، اور مین دھارے میں ان کو بہت ساری مراد بھی تھی۔ لیکن یہاں سر صورتحال خاصی مختلف ہے بگیڑی صاحب، یہاں تو صورتحال خاصی مختلف ہے کہ ہم نے یہاں بڑا بھرپور آپریشن، اور اس آپریشن کو ختم ہوئے اور اس کے بعد آپریشن کی صورت چینج ہوئے بھی وقت ہو گیا، لیکن اب پہلے یہ بار بار یہ بات ہوتی تھی کہ وہاں سے سپورٹ رہتی ہے کسی نہ کسی صورت میں، تو یہاں کو کارروائیاں ہوتی ہیں۔ امیر عباس صاحب بھی سینئر کے پرسن ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور سینئر تجزیہ کار ظفر ہلالی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، سابق سفیر بھی رہے، بہت شکریہ ظفر ہلالی صاحب آپ کا بھی، امیر عباس صاحب بھی آپ کا۔ ظفر ہلالی صاحب، یہ بڑی ایک اہم خبر وزیر اعظم نے ترک ٹی وی کو انٹرویو کے دوران کی کہ ٹی ٹی پی سے غیر مسلح ہونے کے لیے مطالبہ اور مذاکرات ہو رہے ہیں، اور اس میں ثالث طالبان، افغانستان کی جو طالبان حکومت ہے وہ اس میں ثالث کا کردار ادا کر رہی ہے۔ تو یہ خاصا مشکل عمل ہے کہ پاکستان ان لوگوں کے خلاف جن کے خلاف کارروائیاں کرتا رہا ہے، جن کو پاکستان نے جن کے نیکسس کو توڑا ہے، اس کے بعد اب ان سے مذاکرات کا اس لیے معاملہ ہو کہ وہ غیر مسلح ہو جائیں اور وہ پھر پاکستانی جو آئین قانون ہے اس کو تسلیم کرنے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتنا آسان ہوگا طالبان کے لیے بھی اور پاکستانی حکومت کے لیے بھی؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر نے ایک بات جو سب لوگ چونک گئے سن کے، انہوں نے ایک ترکی نیوز پیپر کے انٹرویو میں ہمارے قوم کو بتایا ہے کہ بھئی ہم وہ ادھر کے پرائم منسٹر ہیں کہ ترکی کے پرائم منسٹر، کیا کر کیا رہے ہیں ادھر؟
یہ ایک بہت اہم سی بات ہے. یہ لوگ جو ٹی ٹی پی ہے، بہت سارے ہمارے لوگ انہوں نے مارے اور ہم نے بڑا سارا آپریشن کیا. ہمارے بچوں کو انہوں نے قتل کیا، بے گناہ بچوں کو آ کے 150 سے دل کیا ہے. اور یہ جا کے ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور خفیہ بات کر رہے ہیں، اور وہ بھی ایک ترکی کے نیوز پیپر کے تھرو قوم کو بتا رہے ہیں. یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے جمہوریت میں؟ کس اور سے انہوں نے کنسلٹ کیا؟ سیکریٹلی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور کس سے کنسلٹ کیا؟ اور بھی تو لوگ ہیں پاکستان میں جن کو ووٹ ملے ہیں، کیا ان سے پوچھا انہوں نے؟ کیا عوام سے کنسلٹ کیا؟ اور خفیہ رہنے کی کیا بات ہے بھائی؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. اور افغان طالبان تو ان کو پناہ دیتے رہے، افغان طالبان تو ان کو مدد کرتے رہے. کس کو نہیں پتا ہے؟ تو یہ کھیل کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ ان کے ساتھ کیا آپ بات کریں گے؟ آپ نے دیکھا نہیں انہوں نے یہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم قانون نہیں چاہتے پاکستان میں، ہم یہ کانسٹیٹیوشن کو ختم کرو، ہمارا شریعہ لے آؤ. سمجھتے ہیں ان کے ساتھ بات ہو سکتی ہے ان حیوانوں کے ساتھ؟ معاف کریے، میں سمجھتا ہوں یہ بڑا غلط سٹیپ ہے. اور بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ پرائم منسٹر جن کو بہت سارے لوگوں نے ووٹ دیا تھا، یہ سمجھتا نہیں ہے ہماری. اور اگر بھی، میں جاننا چاہتا ہوں کس بات پہ ان کے ساتھ صلح ہوگا. کیا یہ ہتھیار پھینک کے آ کے ہمارے قانون کے تحت رہیں گے؟ ہمارے آئین کو مانیں گے؟ نہیں. کیا ہم آئین اپنا بدلیں گے ان کے لیے؟ صحیح. یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے کہ اس وقت جو ہے وہ کیا ان کا بدلاؤ ہوگا جنہوں نے پوری کی پوری جنگ جو ہے وہ اس طرح سے لڑی ہے کہ اپنے اس آئین و قانون کے حوالے سے. امیر عباس صاحب، ایک طرف تو افغان طالبان ہیں، افغان طالبان نے افغانستان کے اوپر ان کا قبضہ ہو گیا، حکومت ان کی قائم ہو رہی ہے، وہاں پر ان کا نظام ہے. دوسری جانب وہی طالبان جن کا نام بدل کے ٹی ٹی پی ہو گیا پاکستان میں، وہ پاکستانی حکومت، پاکستان کی افواج اداروں کے خلاف کارروائیاں کرتے رہے ہیں. اب جہاں وہاں کوئی تبدیلی کی لہر دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کہ یہاں ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات ہو جائیں اور وہ غیر مسلح ہو جائیں اور پھر وہ پاکستان کے آئین قانون کا حصہ بن جائیں، تو ایسے ممکنات میں ہو سکتا ہے؟ مدثر صاحب، یہ سوچ کیسے سکتا ہے اس ملک کا وزیر اعظم؟ اس کے ہمارے وزیر اعظم کے ذہن میں یہ خیال یہ آ کیسے گیا؟ یہ سوچ پیدا کس طرح سے ہو گئی، اتنی ظالمانہ سوچ؟ وزیر اعظم کون ہوتا ہے اے پی ایس کے بچوں کے ورثاء سے پوچھے بغیر اس قسم کا فیصلہ کرنے والا یا قوم میں ایسی رائے فروٹ کرنے والا؟ وزیر اعظم کون ہوتا ہے اس ملک کے مسجد و محراب کو خون رنگ میں ڈھالے گردوں کے ساتھ صلح کیا، ان کو غیر مسلح کر کے اور بغیر کسی شرط کے یہ بات قوم کے سامنے رکھنے والا؟ یہ دہشت گرد نہیں ہے صرف، یہ گھنٹے ہیں، یہ بدماش ہیں، یہ رستہ گیر ہیں، یہ جرائم پیشہ لوگ ہیں، یہ لچے لفنگے ہیں، یہ دنیا کے دھتکارے ہوئے بدماش تھے جو اکٹھے ہو گئے، جنہوں نے اسلام کا نام استعمال کر کے، ڈھال استعمال کر کے اور ایک ملک کے اندر ریاست کو چیلنج کیا اور اس پر چڑھائی کر دی. آپ ان بھٹکے ہوئے گروہوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو راہ راست پر لائیں گے؟ ان کا انجام تو وہ یاد کریں وہ لمحہ جب اے پی ایس کا سانحہ ہوا تھا اور قوم نے کہا تھا کہ ان دہشت گردوں کو سرعام پھانسی دی جائے، اور پھر ان کی پھانسی کی اتنا پریشر تھا ریاست کے اوپر کہ ان کی پھانسی کی تصاویر جاری کرنی پڑی تھی قوم کو. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.